الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. رب يسر ولا تؤسر وسهل علينا وتمم بالخير يا كريم. اللهم وفقنا جميعا والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. صلوات پڑھ دے محمد آیت آپ حضرات کے سامنے سرنامے کلام دیا جسے آپ تقریباً 2 سے یا 3 مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن مزید گفتگو جسے میں نے کہا تھا کہ یہاں بیان کیا جائے گا. بہرحال کافی وقت ہو گیا ہے، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. آپ حضرات نے ابھی شعر، اشعار، شاعری، مرثیہ ملاحظہ فرمایا. بہت اچھا، خدا سلامت رکھے. شعر، شاعری، شاعر، شاعری، فن شاعری جو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فن خطابت، فن شاعری، ایک ہوتا ہے کتابت، کتابت، خطابت، شاعری. ایک چیز جو 2 صفحہ میں لکھا جائے، شاعر لوگ ایک شعر میں اس کو پیش کر دیتے ہیں، یہ کمال ہوتا ہے. کچھ شاعر تو ایسے ہوتے ہیں پوری کتاب کو ایک بند میں لا کے ملا دیتے ہیں ایک دم. یعنی ایک کتاب پڑھیں گے تب وہ مطلب سمجھ میں آئے گا، ایک بند میں پوری کتاب وہ بند کر دیتے ہیں. یہ فن ہوتا ہے. ابھی دیکھا نا کہ قرآن کے ترجمے کو انہوں نے جو ہے شاعری ملا دیا بالکل. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا. اسی چیز کو ابھی شاعری میں انہوں نے لا کے ڈھال دیا. بہرحال لیکن شاعری، یہ فن آسانی سے نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. جیسے دوسری چیزیں پڑھائی جاتی تب جا کے وہ شاعر بنتا ہے. اس کے لیے کم سے کم 2 سال 3 سال انسان اپنا وقت جو ہے اس پہ استادوں کے پاس، سب سے پہلے تو پڑھے خوب،
اردو کتابیں، میر انیس کی کتابیں، ان کی کتابیں، ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد جو استاد الشعراء ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے 2-4 لکھ کے لے کے جائے کہ یہ ہم نے جو لکھا ہے ٹھیک ہے چلے گا یا نہیں، یہ کیا، یا کہیں آپ نے ایسے ہی اس کو کٹبیتھی والا تو نہیں لگا دیا ہے، ملا دیا ہے. تو جو فنکار استاد الشعراء ہوتے ہیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں ایسے نہیں، ایسے اس کو بڑھاؤ، یہاں سے لفظ ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، تو ہٹاؤ. استاد الشعراء ہوتا کرتے ہیں. یہ سب فن ہوتا ہے. بہرحال اگر ابھی اسی پہ گفتگو شاعری پہ ہم کرنے لگیں گے تو آدھا گھنٹہ صرف یہیں گزر جائے گا. جو ہے خطابت، کتابت، شعر، شاعری، ادب، تہذیب، یہ ہو جائے گا. لے دے کے جو ہے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پڑھنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ کہ بس چند باتیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. قتیل شفائی بات آ گئی تو بیان کر دے رہے ہیں. قتیل شفائی ایک بزرگ شاعر گزرا ہے اسی ہندوستان میں. لقب ہے اس کا قتیل شفائی، نام کچھ اور ہوگا اسے. دیکھیں اس سے پتہ چل رہا ہے قتیل شفائی یہ پائے کا شاعر، بہترین مجھا ہوا انسان، ایک نو آموز بنگالی شاعر. نو آموز مطلب یعنی نیا نیا، جو تازہ تازہ ابھی نو سکھیا جسے کہا جائے. قتیل شفائی کے آ کے پیروں پہ گر گیا، دو ہم کو بھی شاعری کرنا ہے. چونکہ بنگالی ہے تو لہجہ بھی اس کا وہی ہوگا جو ہے بنگالی زبان کا ہوتا ہے. قتیل شفائی کے قدموں میں آ کے گر گیا، دو ہم کو شاعری سیکھنا ہے، ہم شاعر بنے گا. عجب. کہا کہ جاؤ یہ کوئی کھیل نہیں ہے. ہر کوئی اس کو جو ہے شاعری اور یہ وہ کرنے لگے. حتیٰ کہ ایسے لکھنؤ کے نوابوں کے پاس بھی بہت سارے ایسے رکشہ چلانے والے پیش پہنچ گئے. نوابوں کے پاس وہ رکشہ چلانے والے رہتے تھے جو ان کو ادھر سے ادھر لے جایا کرتے تھے نواب لوگوں کو. ایک رکشے والے نے بھی نواب صاحب کے پیر پکڑ لیا، حضور ہم بھی شاعر بنیں گے، شاعری کریں گے ہم کو. بہرحال اب اس کو کیا وہ بتاتے، لیکن یہ ایک الگ واقعہ ہے. قتیل شفائی نے ایسے ہی کر دکھایا. جب وہ پیروں پہ آ کے گر گیا ایک دم تو کہا کہ رہنے دو، تم نہیں، تم سے مشکل ہوگی. تو انہوں نے جب بہت وہ اصرار کیا، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں کچھ لکھو تم اس کو اور کل لا کے سنانا ہم کو. تو قتیل شفائی نے 2 مصرع لکھا، اس کو دیا. نہ میں گلہ کروں گا نہ میں شکوہ کروں گا، بس رب سے تیرے لیے یہی دعا کروں گا. تم سلامت رہو، بس رب سے میں یہی دعا کروں گا. یہ بیچارہ بنگالی تھا، لب و لہجہ بالکل وہی تھا جو ہے. دوسرے دن آیا تو قتیل شفائی نے کہا سناؤ وہ جو میں نے لکھ کے تمہیں دیا تھا. کہا دادا میں نے یاد کر لیا ہے. کہا سناؤ پھر. کہا نہ میں گیلا کروں گا نہ سوکھا کروں گا، نہ میں گیلا کروں گا نہ سوکھا کروں گا. تم سلامت رہو، کہتا تم سلامت رہو، میں آپ سے یہی دعا کروں گا. قتیل شفائی اس کے قدموں میں گر گئے. بھیا تم جاؤ شاعر مت بنو، نہیں تو ہم ہی کو خراب کر دو. کہا نہ میں سوکھا کروں گا، یعنی انہوں نے کہا تھا نہ میں شکوہ کروں گا نہ گیلا کروں گا. اس نے کہا میں سوکھا نہ کروں گا نہ گیلا کروں گا. لہذا اس نے کہا کہ حضور آپ جائیے، نہیں تو ہماری یہ شاعری مشکل میں پڑ جائے گی. تو لہذا عزیزان گرامی لب و لہجہ، ترنم، آواز جو بھی ہو اس کو پوری طریقے سے جو ہے. اب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے. اسیران قفس پہ یہ ستم صیاد کرتے ہیں، اسیران قفس پہ، اسیران قفس پہ یہ ستم صیاد کرتے ہیں. صیاد یعنی جو ہے شکاری، ہنٹر جسے کہا جاتا ہے.
انگلش میں ہنٹر کہتے ہیں، صیاد فصیح اردو میں صیاد کرتے ہیں۔ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پہ یہ ستم صیاد کرتے ہیں۔ مگر اہل بیت اطہار کی عظمت کا کیا کہنا کہ پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پہ یہ ستم صیاد کرتے ہیں۔ مگر اہل بیت اطہار کی عظمت کا کیا کہنا کہ پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ الشاعر الشعراء، بہرحال گفتگو اگر ہم اس پہ بڑھائیں گے 1 گھنٹہ صرف اسی پہ گفتگو ہوگی، لیکن نہیں عزیزان گرامی، میں وہ میر انیس کا وہ اشعار آپ کو نہیں سناؤں گا کہ جس میں لکھنؤ والوں نے جب انہیں پریشان کیا، بیچارے وہ ممبر سے پڑھ رہے تھے مرثیہ، ایک شعر پڑھا جو ایک لفظ استعمال کیا جس کے 2 میننگ تھے، لکھنؤ والوں نے وہیں پہ ان کو اٹھا دیا، یعنی تھوڑی سی مدح کا خیز انداز کر دیا۔ کانے نبی کے گوہر و یکتا حسین ہیں، نیچے سے آواز ہے اچھا نبی کانے نبی تھے۔ پھر انہوں نے کہا گنجے نبی کے گوہر و یکتا حسین تھے، انہوں نے کہا اچھا نبی گنجے یعنی جو جس کے سر پہ بال نہ ہو، کانے نبی یعنی جو بلائنڈ مین ہو، آنکھ سے دکھائی نہ دیتا ہو۔ اب میر انیس ممبر پہ، نیچے وہ لوگ کریں تو کریں کیا، وہ بیچارے ادھر ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، پھر انہوں نے تیسرا ورڈ لایا اس میں، بہرے نبی کے گوہر و یکتا حسین ہیں۔ کہا نبی بہرے نبی بہرے تھے، بہرا یعنی جسے سنائی نہ دے۔ اب دیکھیں اللہ نے عربی زبان کو وہ زبان عطا کی کہ جس زبان کے سامنے تمام دنیا کی زبانیں گونگ ہیں۔ جب میر انیس اعلی اللہ مقامہ، جنہیں جو ہے خدائے سخن کا اعزاز ملا، انہوں نے کہا اچھا تم لکھنؤ میں ہو تو ہم بھی لکھنؤ ہی میں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں۔ جیسے کہا کانے نبی کے گوہر و یکتا حسین ہیں، گنجے نبی کے یکتو گوہر و یکتا حسین ہیں، آخر میں کہا کنزے نبی کے گوہر و یکتا حسین ہیں۔ کنزے نبی کے، کنز یعنی خزینہ دفینہ مال، کنزے نبی کے گوہر و یکتا حسین ہیں۔ پورا مجمع خاموش رہا، کسی نے آواز نہ اٹھائی اس لفظ کے بعد، کیونکہ ابھی تک جو اس لفظ استعمال کیا تھا زو معنی تھا، 2 معنی تھا، گنجے نبی، کانے نبی، بہرے نبی، تو انہوں نے گاؤں کا وہ کانے بہرے گنجے یہ لیا مراد۔ میر انیس نے آخر میں رکھ کے پٹک دیا ایک دم، کہا کنزے نبی کے گوہر و یکتا حسین ہے۔ عزیزان گرامی، عربی زبان کو جو حیثیت حاصل ہے دنیا کے کسی زبان کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اب کنزے کے بعد آپ لائیں کوئی اس پہ جو ہے جس سے غلط معنی نکال رہے ہوں۔ کنز نبی، کنز یعنی خزینہ دفینہ مال جوہر۔ اب ہم اصل موضوع پہ بیٹھتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پہ افضلیت عطا کی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سعودی عرب وغیرہ میں رہے ہوئے ہیں، الفاظ کے ٹون اور ساؤنڈ سے بھی واقف ہیں وہ، لہذا بعض الفاظ ہمارے اگر ادھر ادھر جائیں تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ مولانا نے نہیں، چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی انسان بولنا چاہتا ہے اردو کے الفاظ، لیکن وہ کبھی کبھی نکل جاتا ہے۔ سبقت لسانی اس کو کہتے ہیں، لقلق لسانی الگ ہوتا ہے، سبقت اللسانی الگ ہوتا ہے۔ ابھی یہ شکولیہ میں ہم مجلس پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ہم کو جو ہے گیسٹ روم بولنا چاہیے تھا، ڈائننگ روم بول دیے تھے ہم جلدی میں، تو اس وقت نہیں آتا، لیکن اترنے کے بعد آیا کہ وہ لفظ ہم نے جو ہے مس کر دیا، جہاں ہمیں گیسٹ روم بولنا چاہیے تھا، یعنی غرفت الضیوف جسے کہتے ہیں، مہمان روم، ہم نے جو ہے اسے ڈائننگ روم کہہ دیا تھا۔ ڈائننگ روم کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں کھانا وانا کھایا جاتا ہے بیٹھ کے،
غرفۃ الطعام اس کو کہتے ہیں. عجب. لہذا معاف کیجیے گا کہیں اگر لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو ہم اب اپنے اصل موضوع پہ آتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ افضلیت عطا کی ہے، برتری دی ہے. منہم من کلم اللہ. انہی رسولوں میں کچھ ایسے رسول ہیں کہ جو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. ورفع بعضهم درجات. بعض ایسے ہیں کہ جن کے درجات کو ہم نے سب سے بلند و بالا بیان کیا ہے اور گردانا ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے نشانیاں عطا کی ہیں. ہم نے وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. ہم نے جو ہے انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں روح قدس کے ذریعے سے ان کی ہم نے تائید کی ہے. عزیزان گرامی، یہ اصل آیت ہے، لیکن اب اصل ترجمہ اور تفسیر پہ آئیں. فضیلت اللہ نے بتائی ہے، بلندی بتائی ہے، عظمت بتائی ہے، لیکن اس عظمت کا جو وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، کس بیس پہ، کس وجہ سے، اس کا کچھ معیار تو ہونا چاہیے. جس معیار پہ ایک نبی کو دوسرے نبی سے اللہ نے افضل قرار دیا، وجہ تو ہونا چاہیے. یعنی تمام انسان برابر ہیں، لیکن نہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو افضل ہیں، لیکن افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس تقویٰ ہے، ان کے پاس اخلاص ہے، ان کے پاس عمل صالح ہے. انبیاء کے پاس کیا ہے؟ ایک تو پانی اٹھا دیں، صلوات مل جل کے آپ حضرات پڑھ دیں. تو یہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا علم اور یقین جیسے جیسے جتنا جتنا زیادہ ہوا ہے، ویسے ہی ان کا معیار اتنا بلند ہوتا رہا. وہ کیسے؟ کہا یہ کہ جناب عیسیٰ اگر خدا سے بات کر رہے تھے تو جتنا علم اور یقین تھا اسی اعتبار سے وہ گفتگو کر رہے تھے. جناب ابراہیم گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مردہ ہے جو پڑا ہوا ہے. جناب ابراہیم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پالنے والے اس مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو آواز قدرت آئی، اولم تؤمن. یعنی جناب ابراہیم نے کہا کیف تحیی ھذہ الموتى، پالنے والے اس مرے ہوئے باڈی کو، اس مردہ جسم کو کیسے تو زندہ کرے گا؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے مجھ پہ؟ ابراہیم نے کہا پالنے والے ہمیں سب اطمینان ہے، ایمان ہے، سب ہم جانتے ہیں تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، سب کچھ مجھے پتہ ہے. لیطمئن قلبی، لیکن مجھے اطمینان قلب نہیں ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اچھا، آواز قدرت ہے، موسیٰ فخذ، ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو تم پکڑو. فخذ اربعۃ من الطیر یعنی 4 پرندوں کو تم پکڑو. پکڑنے کے بعد کیا کہو؟ فسرحن بہن، تم ان 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو، اپنے سے قریب کرو. جب یہ تم سے مانوس ہو جائیں تو انہیں ذبح کرو، کاٹو. کاٹنے کے بعد بوٹی بوٹی بنانے کے بعد مکس کر دو ان کو، مکسنگ. جب یہ مل جائیں آپس میں تو پہاڑ کے چوٹی پہ رکھنا ان کو، اور پہاڑ کے بلندی پہ، چوٹی یعنی ہل آف دا، جسے کہا جائے ایک دم ٹاپ کا جو ہوتا ہے، اس پہ رکھنا. خوب جناب ابراہیم نے ویسا ہی کیا، رکھا اور کہا دیکھو جب تم رکھو گے ان کو پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے آواز دینا. جب ایک ایک کر کے آواز دو گے تو یہ پرندے اپنی جگہ چھوڑ کے تمہارے پاس آنا شروع کریں گے. جناب ابراہیم نے ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے کہا تھا. 4 پرندوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ان کو اپنے سے مانوس کیا. مانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پالا. جب وہ پلنے لگے تو جب وہ پرندے ان سے قریب، جیسے ایک انسان بکری جب پالتا ہے تو پالنے کے بعد بکری اتنا مانوس ہوتی ہے کہ ذرا سے ادھر چمکارتا ہے وہ بھاگ کے آتی ہے بکری. جب مرغی، بطخ، کبوتر جو بھی ہوتا ہے مانوس ہو گئے وہ بالکل، کہتے ہیں کہ جب یہ حیوان، جانور
ابراہیم کے بزم میں بیٹھ کے رہ کے ابراہیم سے مانوس ہوئے اور ابراہیم نے ذبح کیا، کاٹا، اور کاٹنے کے بعد پہاڑ کے بلندی پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد جب آواز دیا تو جیسے جیسے آواز دے رہے تھے ہر پرندہ اپنی شکل میں ہوتا تھا اور اڑ اڑ کے جناب ابراہیم کے پاس آنے لگتا تھا۔ ہر پرندہ اڑ کے آواز دیتے تھے، اڑ کے آتا تھا۔ یعنی جو پرندہ جیسا تھا مکس کر دیا تھا، ملا دیا تھا۔ جو پرندہ جیسا تھا، جو شکل تھی، جو رنگ تھا، اسی رنگ میں پرندہ آ رہا تھا۔ ادھر ابراہیم آواز دے رہے تھے، پرندہ آتا تھا۔ اللہ رے حیوان کے شعور کو تو دیکھو، ایک نبی بلا رہا ہے، پہاڑ کے چوٹی سے یہ حیوان چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رے اس ابراہیم کی آواز سے مانوسیت دیکھیں، انسیت دیکھیں۔ پہاڑ کے چوٹی پہ رہنے والا حیوان بزم پیغمبر میں آ رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بزم پیغمبر میں کچھ انسان بھی رہتے تھے، بزم پیغمبر میں کچھ انسان بھی بیٹھتے تھے، لیکن ذرا سے پیغمبر پہ مصیبت آئی یا مشکل آئی تو یہ یہاں پہ تو نہیں، پرندے جہاں سے بھاگ کے آ رہے تھے وہاں وہ نظر آنے لگے۔ اب بتائیں حیوان افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ کہا یہ معرفت جس کی جتنی ہوگی، حیوانوں کو اتنی معرفت تھی نبی کی، لیکن یہ انسان تھے، معرفت نہیں تھی۔ تو عزیزان گرامی، ابراہیم کا علم اور یقین اتنا تھا کہ پرندے کو آواز دے دیں، پرندہ اپنی جگہ چلا آئے۔ لیکن عزیزان گرامی، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، لے چلتے ہیں، جو ہم اتنا موضوع بنا رہے ہیں تمہید، وہ ایک بات پہ آج یہ ہے کہ یہ بتاؤ علی افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ نبی تو ہمارا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور یہی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ علی بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ابھی قرآن اور حدیث کی آیت بھی آئے گی یہیں پہ۔ خوب، یہ جناب ابراہیم ہیں، ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، ہم نے جناب موسیٰ کو دیکھا، ہم نے جناب عیسیٰ کو دیکھا کہ جناب عیسیٰ وہ بیمار شخص کے جسم پر ہاتھ رکھ دیا، بیمار شفایاب ہو گیا، اچھا ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ایک شخص تھا، اس کو مرض تھا، اس کے مرض پہ ہاتھ پھیرا، جو ڈاکٹروں نے اچھا نہیں کیا اسے جناب عیسیٰ نے اچھا کر دیا۔ اچھا، تو ایک مرتبہ جب رسول اللہ نے سنا، کہا اگر ان کے علم اور یقین میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جاتا تو یہ بیمار شخص نہیں بلکہ مردہ شخص کے جسم پر ہاتھ رکھ دیتے تو مردہ شخص زندہ ہو جاتا۔ وہ تو یہی اتنا ہی علم یقین ہے کہ صرف انہوں نے جو ہے بیمار کو شفایابی عطا کی ہے، مرضدار کو شفایابی عطا کی ہے۔ ذرا سا علم میں یقین اور میں اضافہ ہو جاتا تو مردہ زندہ کرتے۔ دوسرا شخص آیا، یا نبی اللہ، ہم نے جناب عیسیٰ، ہم نے جناب موسیٰ کو دیکھا ہے کہ وہ پانی پہ چل رہے تھے، پانی پہ چل رہے تھے وہ۔ اچھا، جناب رسول خدا نے کہا پانی پہ چل رہے تھے، بس اتنا ہی ان کا علم یقین تھا کہ بس وہ پانی ہی پہ چل سکے۔ ذرا سا علم اور یقین میں اضافہ ہو جاتا تو وہ پانی پہ نہیں بلکہ ہوا پہ چلتے اور ہوا پہ تیرتے، ہوا میں اڑنے لگتے، اللہ یہ طاقت دے دیتا۔ اچھا، یہ تو ابھی تک یہاں ہمیں بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی رسول اللہ کی خدمت میں آیا اس کو یہی رسول اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ذرا سا ان کے علم اور یقین میں اضافہ ہوتا، ذرا سا علم اور یقین میں اضافہ ہوتا تو یہ یہاں نہیں وہاں ہوتے، یہاں نہیں وہاں ہوتے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک شخصیت ہمیں ایسی بھی نظر آ رہی ہے جو خود یہ کہہ رہا ہے لو کشفت لی الغطاء لمزددت یقینا، یعنی امیر المومنین کہتے ہوئے یہ نظر آ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یعنی انبیاء کے یقین میں کمی واقع ہو سکتی ہے، علی کے یقین میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ، یہاں بھی کہہ دیتے آپ، نہیں، لو کشفت لی الغطاء لمزددت یقینا، یعنی ذرہ برابر ہمارے یقین میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین کا
اور یہی نہیں، قرآن نے کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مسلمانوں، سوشل میڈیا پہ یہ تم کوہرام برپا کر رکھے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد نے اقرار کیا ہے کہ علی افضل ہیں۔ عزیزان گرامی، ڈھڈورا پٹ رہا ہے کہ فلاں افضل ہیں، فلاں افضل ہیں۔ اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائے گا مسلمان؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لاؤ تم جو ہمارے جیسا ہو۔ علی نفس پیغمبر ہیں، علی نفس رسول ہیں۔ اگر رسول اللہ کائنات میں تمام انبیاء سے افضل ہیں تو علی بھی کائنات میں تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ علی رسول اللہ نے کہا انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے ہیں۔ اگر رسول اللہ اس نور، وہ نور تمام انبیاء کے نور سے افضل ہے تو علی بھی تمام انبیاء کے نور سے افضل ہے۔ قرآن کی آیت، اب حدیث پیغمبر سنیں۔ دیکھیں یہ مسلمان جو ہے نا، ہر چیز قرآن سے پوچھتا ہے۔ قرآن میں ہے یہ، اگر علی افضل ہے تمام انبیاء سے، دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے۔ یہاں تک وہ بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں وہ لفظ آپ دکھائیے قرآن میں کہ جہاں پہ یہ موجود ہو، یا علی انت افضل من جمیع الانبیاء۔ یعنی وہ یہ اس قدر تک بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ وہ دکھائیں یہ لفظ موجود ہو، یا علی انت افضل۔ اگر تمہارا یہی معیار ہے تو جو تم جن کے پرستار ہو ان کے لا کے کوئی ٹوٹی سی ایک لفظ تم دکھا دو۔ اگر یہی تمہارا نظریہ، تم یہی کہتے ہو کہ لاؤ، تو ہم بھی ادھر سے کہیں گے۔ اگر تم ان کے بہت بڑے پرستار ہو، ماننے والے ہو، پوجتے ہو ان کو۔ عزیزان گرامی، مسئلہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہوتے ہیں بڑے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، کہیں کہیں پہ لاکھ وہ بنتے رہیں، یعنی جو فضیلت امیر المومنین کی ہے وہ فضیلت عبد القادر جیلانی سے لے جا کے جوڑ دیتے ہیں۔ جو فضیلت امیر المومنین کی ہے وہ عبد القادر جیلانی سے لے جا کے جوڑ دیتے ہیں۔ خوب یہیں کے شیعہ عالم دین مولانا کرار حسین اعلی اللہ مقامہ، اس بندے خدا نے، یہ کوئی ایران عراق کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہیں اتنا پڑھ لیا تھا کہ اچھوں کے جو ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے لطیفہ ٹائپ، لیکن سن لیجئے ضرور کام آئے گا۔ پہنچے ایک جگہ، کہا آپ لوگ جو ہے بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، اور تلخ گفتگو کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، مولانا نے کہا کیا ہم کیا کرتے ہیں اس طریقے سے، کون سا ہے؟ کہا کہ ہم ذرا سے جو ہے صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے، یہ تو امیر المومنین کا ہے، آپ نے ایسے کیسے کر دیا اور ایسے کیسے کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تم بیان کرو، لیکن ہم کچھ سوال کریں گے، اس کا جواب دو گے نا؟ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں دیں گے۔ اچھا تو بیان کرو۔ کہنے لگے کہ عبد القادر جیلانی جب بطن مادر میں تھے، بہت غور سے سنیے گا، کہنے لگے عبد القادر جیلانی جب بطن مادر میں تھے تو ایک مرتبہ ان کے گھر میں ڈاکو گھس گئے، چور۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ بطن مادر میں تھے، ان کی ماں جو تھیں روٹی بنا رہی تھیں، اتنے میں چور گھسے۔ کہا ان کی بہادری یہ ہے کہ بطن مادر سے نکلے اور وہ چمٹا اٹھایا، چمٹا وہ جس سے آگ ادھر ادھر کرتے ہیں پکڑ کے، کہیں کہیں پہ ہے کہ بیلن اٹھایا، کہیں کہیں پہ ایک چمٹا اٹھایا۔ عبد القادر جیلانی نے اسی چمٹے سے چوروں کو اتنا مارا کہ چور بھاگ گئے۔ کہا پھر؟ مولانا کرار صاحب نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ پھر وہ بطن مادر میں چلے گئے۔ اچھا، اب کرار صاحب نے کہا میں سوال کچھ کروں؟ کہاں کیجئے۔ کہا وہ چمٹوا لے کے گئے تھے یا چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا چمٹوا لے کے گئے تھے یا چھوڑ کے گئے تھے؟ کہا دیکھو یہی میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ ایسا ہوتا۔ کہا بھیا بس سوال ہی تو کیا ہے نا۔
تو کوئی گالی تھوڑا نہ بک دیا انہوں نے. تو عزیزان گرامی کہاں امیر المومنین کی وہ فضیلت کہاں سے جوڑنا چاہ رہے تھے. رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس حدیث کو توڑ مڑوڑ کے کہا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها فلان سقفها فلان جدارها فلان حایتها. اب بتائیں یہ کیا ہوا؟ یہ دروازہ پھانچ کے وہ آ گئے اور دیوار توڑ کے وہ آ گئے. یہ دیوار توڑ دینا اور دروازہ توڑ دینا یہ کون سا وہ ہے؟ تو پتہ چلا یہ کہ بہت ساری فضیلت امیر المومنین کے ہیں. یہ حدیث پیغمبر جو میں بیان کرنے جا رہا تھا چھوٹ رہا ہے یہاں پہ. جہاں پہ ہم محسوس کریں گے کہ اب مجمع نہیں سنے گا وہیں سے روکیں گے. علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر. حدیث پیغمبر، حدیث الرسول، حدیث پیغمبر ہمارے یہاں نہیں، ان کے یہاں بیان کیا جاتا ہے. وہ بھی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر. حدیث دوسری طریقے سے بھی ہے علی خیر البشر من ابا فقد کفر. ایک میں علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر، ایک میں علی خیر البشر من ابا فقد کفر. خوب، علی کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، جو ان کے متعلق شک کرے وہ کافر ہو جائے گا. ابا یہ تو من شک فقد کفر ابا میں آئی ہے. علی خیر البشر من ابا فقد کفر. ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. ابا قرآن میں بھی آیت آئی ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. لفظ ابا آیا وہاں پہ. ایک عالم نے کہا بھئی یہ ابا کیوں آیا، انکرا کیوں نہیں آ گیا؟ دیکھیں علماء جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو بحث ہوتی ہے وہ ایک ایک لفظ پہ ہوتی ہے. جب 10 عالم بیٹھتے ہیں تو یہ حدیث میں ابا کیوں آیا ہے، انکرا کیوں نہیں آیا؟ جہاں 10 عالم بیٹھتے ہیں شیعہ تو وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ حدیث ہے تو کیسے ہے یہ حدیث، اس کا یہ مطلب ہے تو یہ بھی تو مطلب ہوگا. بحث ہو رہی ہے. ایک شیعہ عالم کہنے لگے کہ جانتے ہو یہ ابا میں کیوں آیا ہے؟ ابا کا ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار، لیکن 2 جہت سے انکار. علی خیر البشر من ابا فقد کفر کا ابا میں انکار کیا 2 جہت سے. ایک تو دل کے ذریعے سے انکار، قلب کے ذریعے سے انکار. ایک ہوتا ہے کہ نہیں اپنے وہ سر سے انکار کرتا ہے، باڈی لینگویج جسے کہا جائے، اس کا زبان سے نہیں اس نے کہا لیکن ایسے ویسے سر ہلایا جس سے یہ نیگیٹو چیز پسند ہے، نہیں یہ نہیں چاہ رہا ہے، نہیں چاہیے. کہا کہ یہ ابا میں دو جہت سے انکار پایا جا رہا ہے. کہا ایک جہت تو ہے دل سے انکار کر دینا، ایک جسم سے انکار کرنا. وہ جسم سے کیسے؟ کہا کسی بھی چیز کو یوں کر دینا اور یوں کر دینا. کہا یہ انکار کی علامت ہے. چاہیے نہیں، اسے کہا نہیں یعنی نہیں چاہیے. ایسے ہاں کہا ہاں چاہیے. تو کہا یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ قرآن میں جو آیا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا یعنی شیطان نے انکار کیا، ابا یعنی شیطان نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے غرور و گھمنڈ کی، وکان من الکافرین اور وہ کافر میں سے تھا. ابا. اب عزیزان گرامی یہ آج ہمیں دنیا میں جو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کے بعد یہ جو کر رہے ہیں اس طریقے سے، کہا یہ سنت پیغمبر نہیں ہے، یہ سنت پیغمبر نہیں ہے بلکہ سنت ابلیس ہے، سنت شیطان ہے. اس نے آخرت میں یوں کیا تھا، یہ دنیا میں یوں کر رہے ہیں. اس نے اپنا تحقیق بتایا کہ دیکھو یہ ابا وہیں سے آیا ہے جو انکار کی صورت میں ہے، باڈی لینگویج کے ذریعے انکار کرنا. علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر. یہ اب دوسری حدیث، حدیث الطیر کہتے ہیں اس کو. حدیث الطیر، طیر یعنی پرندہ، برڈس. پیغمبر اسلام ایک انس بن مالک صحابی پیغمبر ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں. ہمارے ہاں بھی ان کو
ان کے یہاں بھی کہتے ہیں یہ صحابی پیغمبر ہیں۔ انس بن مالک نے پیغمبر کو دعوت دیا، دعوت دینے کے بعد پہلی حدیث میں نے کہا علی خیر البشر من شک فیہ فقط کفر، جس میں علی کی افضلیت ثابت ہوئی۔ دوسرا کہا کہ یہ حدیث الطیر، ایک ایسی حدیث جس میں پرندوں کو بھون کے رسول اللہ کی دعوت کی گئی اور وہی پرندہ دسترخوان پہ رکھا گیا جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ مشوی الطیر، مشوی جسے فرائی کر دیا جائے اس کو عربی میں مشوی کہتے ہیں، مشوی، مشوی الطیر یعنی برڈ فرائی، چکن فرائی جیسے کہا جاتا ہے اسے برڈ فرائی کہتے ہیں اس کو۔ یہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک دسترخوان پہ رکھا گیا، پیغمبر اسلام نے بیٹھتے ہی دعا کی پالنے والے ایک ایسے شخص کو بھیج دے کہ جو کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہو، جو میرے ساتھ اس غذا کو تناول کرے، کھائے۔ دعا کی پالنے والے ایک ایسے شخص کو بھیج دے کہ جو میرے ساتھ اس کھانے کو کھائے۔ گھڑی وڑی دکھائی نہیں دے رہی، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ جو شخص اس کھانے کو کھائے، انس بن مالک سامنے بیٹھے تھے، اتنے میں دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد ڈور نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیل نوک کیا۔ پیغمبر نے کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ انس اٹھے اور اٹھنے کے بعد گئے، پلٹ کے آئے، یا رسول اللہ کوئی نہیں، بس ایسے ہی ہوا سے دروازہ کھٹکھٹایا، ہوا کے ذریعے سے دروازہ کھٹکھٹا گیا، آواز آئی۔ اچھا، پھر کچھ لمحہ نہیں گزرا، پھر کسی نے آ کے جو ہے دق الباب کیا، دق الباب، دق الباب کیا۔ پھر پیغمبر نے کہا جاؤ انس اٹھو، جا کے دیکھو کون ہے۔ پھر یہ گیا، ادھر ادھر ہوا، دیکھا ہوگا، یا رسول اللہ کسی لڑکے نے جو دق الباب کیا تھا، یا رسول اللہ کسی نے ایسے ہی کھٹکا دیا جو ہے، خوب۔ پھر آ کے بیٹھ گیا، تیسری مرتبہ پھر اس دروازہ دق الباب ہوا۔ انس اٹھو دیکھو دروازے پہ کون ہے، اور کھانا ابھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے جیسے تھا، پیغمبر نے تناول نہیں فرمایا۔ انس اٹھو دیکھو ڈور پہ کون ہے، دروازے پہ کون ہے۔ انس گیا، پلٹ کے آیا، یا رسول اللہ امیر المومنین ہیں۔ اچھا امیر المومنین ہیں، بلا کے لاؤ۔ اب امیر المومنین آئے۔ عزیزان گرامی، اس نے 2 سے 3 مرتبہ یہ انکار کیا، منع کیا، نہیں۔ اب امیر المومنین کو جب بلا کے لائے اور لانے کے بعد پیغمبر کے ساتھ امیر المومنین نے کھانا تناول کیا۔ اب آپ بتائیں اس میں فضیلت کہاں سے؟ فضیلت یہاں سے، عزیزان گرامی، پیغمبر نے دعا کی تھی پالنے والے ایسے شخص کو بھیج کہ جو کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہو۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر کی دعا نہیں رد ہو سکتی ہے، دنیا کے انسان کی دعا رد ہو سکتی ہے، لہذا علی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی، لہذا علی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی انس بن مالک ہے عزیزان گرامی۔ غدیر کے موقع پہ یہ شخص موجود تھا، پیغمبر نے غدیر خم میں دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے امیر المومنین کو دکھایا تھا اور یہ جملہ کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آخری وقت میں امیر المومنین نے کہا انس تمہیں یاد نہیں ہے غدیر خم کے میدان میں تم تھے اور رسول اللہ نے مجھے مولا بنایا تھا، لوگوں کا ولی بنایا تھا، سرپرست بنایا تھا۔ انس نے کہا امیر المومنین میں اس وقت بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے میری یادداشت کمزور ہو چکی ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنایا تھا یا نہیں۔ یہ جان بوجھ کے انکار کیا اس مجمع میں۔ کہا یا رسول اللہ، یا امیر المومنین مجھے نسیان طاری ہو گیا، میرے ذہن سے نکل گیا، میں بھول گیا آیا بنایا تھا یا نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ امیر المومنین نے کہا اچھا عزیزان گرامی، اس انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ انس کے پیشانی پر ایک مرض طاری ہوا جسے برس کہتے ہیں عربی میں، اردو میں کوڑھی کہتے ہیں، کوڑھ ہونا، عربی میں برس کہتے ہیں، سفیدی۔ یہ جب مرض اس پیشانی پہ ہوا تو اب یہ
بیچارہ ہم نہیں کہیں گے، اس منافق نے جان بوجھ کے فضیلت امیر المومنین چھپایا تھا. کہا انہیں، کہا تھا یا نہیں، اس نے چھپایا. اللہ نے اس ولایت حب علی کے چھپانے کے نتیجے میں ایک مرض پیدا کیا جو چھپانے نہیں چھپ رہا تھا، نہ بچانے بچ رہا تھا. بہت کوشش کیا چھپ جائے لیکن چھپا نہیں عزیزان گرامی. یہ ہے فضیلت علی کو چھپانے کا نتیجہ. اور تاریخ کا جملہ وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ابو الحدید معتزلی اس نے نہج البلاغہ کا شرح لکھا. لکھنے کے بعد فضیلتوں کو جانتا تھا، پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. یعنی شکر کہہ کے کہہ رہا ہے خدا کا شکر ہے جس نے جو ہے مفضول کو فاضل پر مقدم کیا، یعنی علی پر غیروں کو مقدم کیا. یہ شخص پڑھ لکھ کر اتنا بڑا محقق ہونے کے باوجود یہ جملہ کہا. عزیزان گرامی، کتنا بڑا متعصب شخص ابو الحدید معتزلی، نہج البلاغہ کی شرح لکھنے کے بعد، اور یہ جملہ تم کہہ رہے ہو الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. تو انکار کا نتیجہ ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا نے بہت ساری کوششیں کر ڈالی، ایڑی چوٹی کی زور لگا دی فضیلت علی چھپ جائے. خلیفہ وقت نے اس نے کیا کیا، اپنی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے اس نے سیاست چلی، اور اس کے بیٹے ابو ثمامہ نے شراب پی. جب شراب پیا تو اس نے بھرے مجمع میں کہا میں چونکہ خلیفہ وقت ہوں لہذا یہ آرڈر کرتا ہوں اور اتھارٹی دیتا ہوں کہ اس کو 100 کوڑے لگایا جائے. کیوں؟ یہ چاہا کہ ہم بھرے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں یہ جب حکم دیں گے کہیں گے یہ خلیفہ کتنا بڑا عادل ہے، کتنا بڑا جو ہے انصاف پسند ہے، بہت بڑے جسٹسٹ ہیں یہ. تو سب لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ ارے بیٹوا پیے وہو کو مروائیں، وہو کے ساتھ بڑے عدل سے. جیسے ہی بیٹے نے ابو ثمامہ جس کا نام تھا سنا، اچھا کوڑے مرواؤ گے؟ بلایا گیا جلاد کو، بڑھا جلاد کوڑا لے کے. بیٹے نے کہا خبردار، کس میں یہ مجال ہے مجھے کوڑے مارے، اور کس کی یہ مجال ہے کہ وہ حکم دے مجھے کوڑے مارنے کی؟ کوڑے کی سزا کون دے گا مجھے؟ کوڑا کی سزا وہ دے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو. بیٹے نے کہا کوڑے کی سزا وہ دلائے مجھے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر کا آدمی جتنی گھر کی بات اچھے سے نہیں جانے گا دوسرا نہیں جان سکتا. بیٹے نے بھرے مجمع میں کہا مجھے وہی کوڑا مارے جس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگائی ہو. اب عزیزان گرامی پورے مجمع میں کھلبلی مچی کہ بیٹا باپ کی بغاوت میں، خبردار تم مجھے کوڑے نہیں لگوا سکتے. اچھا پھر پبلک بھی تو تھی، کہا بلایا جائے امیر المومنین کو. اب عزیزان گرامی سیاست کی چال چل کے تم کتنا اپنے آپ کو عادل ثابت کرو گے، کتنے بڑے عادل بنو گے. اب امیر المومنین کو بلا کے لایا گیا. آئے امیر المومنین، کیا مسئلہ ہے، کیا میٹر ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہاں اس نے شراب پی ہے، انہوں نے اس کو کوڑا مارنے کا حکم دیا ہے. اچھا بیٹے سے کہا کیا تم کیا کہتے ہو؟ کہا مولا مجھے وہی کوڑا مارے، وہی کوڑے کی سزا دے جس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، جس کے قریب شراب آئی نہ ہو کبھی. اچھا ٹھیک ہے. امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا. امام حسن اور امام حسین ہے، بیٹوں کو حکم دیا بیٹا تم کوڑے لگاؤ. اب عزیزان گرامی مولا آخر آپ دے دیتے، آپ خود کوڑے لگا دیتے اس کو، کون سے اس میں ایک باپ بیٹے کی مسئلہ تھے. یہاں بھی آپ نے امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلوایا، اور دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ اس کو کوڑا لگایا جائے.
مولا آخر آپ دے دیتے کیا ہو جاتی؟ عجب نہیں مولا بتاتے، یہاں باپ بیٹے کا مسئلہ تھا، بیٹے نے یہی کہا تھا مجھے وہی کوڑا لگا ہے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، میں اپنے بیٹے کو حکم دے کے بتا رہا ہوں جاؤ بیٹا، اس لیے کہ نہ شراب میرے قریب آئی ہے نہ میرے بیٹوں کے قریب آ سکتی ہے۔ اگر ذرا سا بھی شبہ ہوتا ابو ثمامہ وہاں بھی کہہ دیتا، لیکن نہیں، اس نے تسلیم کیا کہ ہمیں اب کوڑا لگایا جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سیاست کے بل بوتے پہ علی سے افضل ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی کلا الصورتین علی کلا الجہتین، دونوں جہتوں سے شک کیا جس نے وہ کافر ہوا۔ علی کے متعلق پڑھیں اور بات کو آگے بڑھائیں یا یہیں پہ روکیں؟ صلوات پڑھ دیں مل جل کے آخر۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کائنات کو درس دینے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہا جیسے میں پیغمبر کے لیے تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو وہی کر دکھائے جو میں رسول اللہ کے لیے کر دکھایا تھا۔ یعنی امام حسین کے لیے انہوں نے کام کیا۔ درس دنیا والوں کو لیے کیسے دیا انہوں نے؟ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے تو علی نے شادی کی تھی، یہ واقعہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن پیغام جو دیا دنیا والوں کو وہ ایک درس دیا، کیریکٹر، اخلاق، کردار۔ اپنے بڑے بھائی عقیل، یا علی کے بھائی عقیل تھے، نصاب العرب کہا جاتا تھا، خوب نصاب العرب تھے یہ۔ کیوں امیر المومنین کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ وہ نصاب العرب جا کے خود نہیں، یہ اخلاق بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے درمیان جس فیلڈ کے تم ماہر ہو اس میں اگر کوئی بڑا ہو تم سے تو تم اس کے ادب کا خیال رکھو، اس کا اخلاق کا خیال رکھو، تم اس کو یعنی اس کے آگے ہو کے مت کودنے لگو۔ اسی لیے جہاں پڑھے لکھے دو چار بڑے ہیں خاموش رہو وہاں پہ، جب دیکھو کہ وہ نہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ، لیکن دیکھیں ایسے کہ کہیں ایسا ہے کہ وہ بیچارے کسی وجہ سے نہیں تو پھر آپ آگے بڑھیں، دیکھیں آپ، لیکن ان کی موجودگی میں اچھل کود کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جو دوسرا درس جو دیا ہے ام البنین نے دیا، جب جناب عقیل، دیکھیں عرب میں جو نام رکھے جاتے تھے اس کے بیک گراؤنڈ ہوتے تھے، وجہ ہوتی تھی کیوں نام رکھا گیا، اس کیوں ایسا رکھا جاتا تھا وہاں پہ، مثلا علی، حیدر، غضنفر، عباس، زرغام، وجہ یہ کیوں؟ کہا کہ اس کے پیچھے راز ہوتے تھے۔ عقیل لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہو گیا ایسا ہو گیا، نہیں یہ نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، دو صفحے اس پہ نام پہ خالی لکھا جاتا کہ یہ نام ہے تو یہ ایسے ہے ایسے ہے، اس لیے رکھا گیا، اس لیے۔ جناب عباس کو عباس کیوں کہتے ہیں؟ کہ شیر کا مطلب ہوتا ہے، اچھا شیر کا مطلب ہوتا ہے، بہت سارے اسد، لیث، غضنفر، بہت سارے نام ہیں جو اسد کے اوپر دلالت کرتا ہے، شیر کے اوپر معنی بتاتا ہے، یہ شیر کے، لیث، غضنفر، اسد وغیرہ وغیرہ، یہ سب شیر پہ دلالت کرتے ہیں۔ پھر عباس کے بھی معنی شیر، تو فرق کیا ہو گیا اس میں اور اس میں؟ کا فرق بہت ہے، اس کے لیے جو ہے بہت پڑھائی کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے نہیں بس فٹ سے آیا بتا دیے جو ہے۔ کلو، اگر کلو کا ترجمہ عربی میں کریں گے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اسود، سودا، غراب، کوا، کالا ہوتا ہے وہ، اس لیے اس کو غراب کہتے ہیں۔ یہ جناب عقیل جب پہنچتے ہیں
تو جناب ام البنین نے خواب دیکھا تھا اسی رات، ایک چاند ہے، 3 ستارے ہیں جو اس چاند کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب جناب عقیل پہنچے، بیوی نے اپنے باپ سے کہا آج میں نے رات میں یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند ہے، قمر ہے، 3 ستارے ہیں جو سب مل کے ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ جب ام البنین نے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، کہا، باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی تمہارے خواب کی تعبیر آ چکی ہے، تم ایسے گھرانے کی بیوی بنو گی کہ جہاں جس کا مالک صاحب کوثر ہوگا، جس کے بیٹے جنت یعنی کوثر کو تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال شہزادی نے جب امیر المومنین کے دہلیز پہ آئی ہیں تو باقاعدہ طور پہ سجدہ کیا ہے اس دہلیز پہ، اس گھر کی عظمت کے لیے، اور اپنے بیٹوں کے لیے یہ کہا کہ کبھی ان کے بیٹے کو بھائی مت کہنا بلکہ آقا کہنا، ہمیشہ ان کو تم آقا کہنا۔ اور امیر المومنین سے کہا کبھی آپ مجھے فاطمہ مت کہنا، کیونکہ مجھے نہیں یہ ہے کہ جب بھی آپ فاطمہ کا ذکر کریں گے تو فاطمہ کا غم تازہ ہو جائے گا، بچوں کے لیے ماں کا غم تازہ ہو جائے گا۔ یہ عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ السلام جناب ام البنین کے یعنی بچوں کی پرورش کے لیے صرف باپ کا کردار کافی نہیں ہے، جب تک ماں کی کردار پوری طریقے سے نہ مل جائے۔ یعنی بیٹا اپنی کمال تک پہنچنے کے لیے ماں کی کردار کی ضرورت پڑے گی اس میں، ماں نہیں ہے تو پھر بچہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے جو ہے بہت سارے جناب عباس کو عباس اس لیے کہا جاتا ہے جو شیروں کا شیر ہو۔ ابھی ہم نے بتایا نا کہ اس کے بھی معنی شیر، اس کے بھی معنی شیر، اس کے بھی معنی، جناب عباس کے معنی شیر کے ہیں۔ شیر، شیروں کا شیر، کہتے تھے کہ شیر وہ ہوتا ہے کہ جنگل میں اس کے سامنے کوئی بھی درندہ، کوئی بھی جانور آ جائے تو ذرا سے وہ دہاڑے فوراً دوسرے جانور بھاگنے لگتے ہیں۔ کہا جناب عباس کے میننگ شیر ہوتے ہیں، اور اس شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دہاڑے نہ، خالی اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو شیر بھی بھاگنے لگتا ہے، شیر بھی اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں خیمے کے باہر جب کچھ لوگ آئے اور کہا خیمے یہاں سے اٹھا لو، جناب عباس نے ایک لکیر کھینچ دی اور کہا مجال تم میں اگر یہ ہو تو اس لکیر کے ذرا سے آگے بڑھ کے بتا دو۔ یہ تاریخ رقم کر دی گئی عزیزان گرامی، اور مجال کیا ہے، کسی کی ہمت ہو کہ اس لکیر سے ایک ذرا انچ آگے بڑھا ہو۔ جناب زینب نے جب یہ آواز سنی خیمے کے اندر، فضہ کو بھیجا، فضہ ذرا دیکھو یہ کس کی آواز آ رہی ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ جناب فضہ نے آ کے کہا شہزادی کچھ لوگ آئے ہیں اور خیمے کے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں شہزادی سمجھ گئی، پھر بھیجا فضہ جا کے کہہ دو تمہاری بہن زینب تمہیں بلا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اطاعت عباس یعنی امام حسین کی اطاعت، جہاں پہ امام نے کہا بھیا رکو، جناب عباس رکو، جناب عباس نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اگر زینب نے کہا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ تمہاری پھوپھی زینب بلا رہی ہیں، فوراً جناب عباس خیمے میں پلٹ کے آ گئے۔ اب عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس نے امام سے مولا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے، مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ امام مظلوم نے کہا میں جنگ کی کیسے اجازت دے دوں، میں جنگ کی کیسے اجازت دے دوں۔ عزیزان گرامی، جناب عباس نے خیمے پہ جا کے دیکھا
تو بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جناب عباس ایک مرتبہ جناب سکینہ کو لیا، لینے کے بعد کہا جب میں امام کی خدمت میں لے کے جاؤں تو بس اتنا کہنا کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ شہزادی سکینہ آئیں، آنے کے بعد پھر وہ العطش کی صدا بلند کی۔ امام سمجھ گئے۔ امام حسین نے کہا کہ خود جناب عباس، عزیزان گرامی میں زیادہ مصائب نہیں، جناب عباس کو بس اجازت مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مظلوم اپنے خیمے کے آگے 2 علم کو نصب کر رکھا تھا۔ صبح سے شام تک جب لاشیں لاتے تھے، لا کے اسی علم کے سائے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لاشیں پہ لاشیں لاتے تھے۔ کہتے تھے جب جناب عباس جانے لگے تو ایک علم کو اکھاڑا، دے دیا۔ جناب عباس فرات کی طرف بڑھے۔ فرات تک پہنچنے میں نہ جانے کتنے نشوب فراز تھے، اونچائی اور نیچائی تھی۔ کہتے تھے جب جناب عباس اونچائی کی طرف بڑھتے تھے تو علم خیمے سے نظر آتا تھا۔ جناب امام حسین کی ڈھارس لگی رہتی تھی، میرا بھیا عباس زندہ ہے، میرا بھیا عباس زندہ ہے۔ جب فراز کی طرف، نشیب کی طرف جاتے تھے تو علم نیچا ہوتا تھا، علم نظر نہیں آتا تھا۔ امام مظلوم کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ عزیزان گرامی، پوری روایت کو نہ پڑھتے ہوئے کہ کیسے دریا میں داخل ہوئے، کیسے گھوڑے کو پانی میں لے کے گئے، کتنے پانی کے اندر گئے کہ مشق سے پانی کو بھرا، یہ سب نہ پڑھتے ہوئے جناب المختصر جناب عباس نے پانی لیا۔ پانی لے کے فرات خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فوج اشقیا کی نگاہ پڑی، ادھر سے حملے پہ حملے شروع ہوئے۔ ادھر امام مظلوم خیمے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی خیمے پہ کھڑے ایک مرتبہ امام مظلوم یہ دیکھ رہے تھے، کبھی علم نیچا ہوتا تھا، کبھی علم اوپر ہوتا تھا۔ کلم ابھی عزیزان گرامی، جب جناب عباس نے وہ آواز بلند کی ہے، یا اخاو الادرکنی، یا اخاو الادرکنی، اب امام نے عزیزان گرامی گھوڑے کو تیز بڑھا کے دیکھا تو ایک مرتبہ داہنا بازو ملتا ہے، پھر بایاں بازو ملتا ہے، آخر اس مقام پہ پہنچے جہاں جناب عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ امام سر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک آنکھ میں آنسو بھر، ایک آنکھ میں خون آلودہ تھی، دوسرے آنکھ میں تیر لگی تھی۔ اب جناب عباس نے جب وہ آہٹ محسوس کی تو ایک مرتبہ یہ جملہ کہا، اے میرے قتل کرنے والے، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے تو 2 منٹ رک جا، میں نے آقا کو یہ آواز دیا ہے، میرا مولا آ رہا ہوگا۔ اے عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام مظلوم نے جناب عباس کے لاشے کو لیا، روح قفس انصوری سے پرواز ہوئی۔ عزیزان گرامی، لیکن یہیں پہ نہیں عزیزان گرامی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا ہوں، وہ یہ کہ جب بعد عشر عاشور کربلا کے میدان پہ سب شہید ہوئے، اسیران کربلا کو قید کر کے لے جایا جانے لگا، یعنی 12 محرم کو کوفے سے جب گزارا جانے لگا تو ایک مرتبہ حر کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ حر کا سر نیزے پہ بلند ہے اور وہاں پہ امام حسین کا سر بھی نیزے پہ بلند ہے۔ جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا، حر کے بیٹے نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کرنے کے بعد آیا، اور آنے کے بعد حر کا پورا قبیلہ ایک ہاتھ میں شمشیر برہنہ لے کے کھڑے ہو گئے۔ مجال کس کی کیا ہے کہ ہمارے اس حر کے سردار کی اس سر کو نیزے پہ بلند کر کے لے کے گزرے بہت سارے حر کے سپاہیوں نے، حر کے چاہنے والوں نے، حر کے بیٹے نے وہیں پہ جنگ شروع کی۔ جنگ شروع کر کے اس سر کو لیا، اور سر لینے کے بعد یہ بلند کر کے اور رجز پڑھتے ہوئے نکلے، جس قوم اور قبیلے کے بیٹے اعزاء و اقارب زندہ رہتے ہیں اس کے باپ کا سر نو کے نیزے پہ چڑھایا نہیں جاتا۔ اس منظر کو امام زین العابدین نے دیکھا، کربلا کا رخ کیا، پیروں میں ہاتھوں کو، ہتھکڑیوں کو سنبھالا، مچل کے کربلا کی طرف رخ کیا۔ اے بابا، ارے حر کے قبیلے والوں نے،
اپنے باپ کے سر کو لیا، لیکن میں اس قدر مجبور ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہ و سر المستودع فی۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پالنے والے جو حاضرین تشریف فرما ہیں ان کی دلی مراد کو مستجاب فرما، پالنے والے تجھ سے آخر میں یہ التجا ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔